اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، کہ سبق نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نصر لیں گے۔ گرامر میں ہم فعل امر اور فعل نہیں شروع کریں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو ہوم ورکس، سورہ نصر کی تلاوت سنتے ہیں سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نصر جو ہے یہ قرآن کریم کی آخری جو مکمل صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ صورت ہے۔ یہ اس کا نزول کا جو وقت ہے وہ سورہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، سن 8 ہجری میں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم خوشخبری دے دی گئی، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی مکمل ہونے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ حمد کریں، تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ تو سورت کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، ترجمہ ہے اس کا جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اچھا، اذا کا مطلب ہے جب، اور جاء کا مطلب ہے وہ آیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا واقعہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا، اور اذا واقعہ کا مطلب ہے جب وہ چھا جائے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اذا جب آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تو اس کا معنی ماضی سے چینج کر کے تو مضارع میں لے جاتا ہے۔ یہ والی بات ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ تو یہ دو اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی، سورہ فلق میں ہی دونوں مثالیں پڑھی تھی، اذا واقعہ، اور پھر اس کے بعد پڑھی تھی اذا حسدہ۔ حسدہ کا مطلب ہے اس نے حسد کیا، اور اذا حسدہ کا مطلب ہے جب وہ حسد کرنے لگے یا جب وہ حسد کرے۔ تو اسی طرح جا جو ہے یہ خاص قسم کا فعل ہے، یہ ہم انشاءاللہ QC2 میں پڑھیں گے۔ تو جا کا مطلب ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، جیسے فعل کا مطلب ہے اس نے کیا، تو جا کا مطلب ہے وہ آیا، اور اذا جا کا مطلب ہے جب وہ آ جائے۔ تو اذا جا جب آ جائے۔ اب نصر اللہ، نصر اللہ دو لفظ ہیں۔ نصر کا مطلب ہے نصرت، ٹھیک ہے، ہم نے پورا پڑھا ہے ناصرہ کا، ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی۔ تو نصر جو ہے نا وہ اسی کا مصدر ہے، یہ سب سے آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناصرہ کا مصدر ہے نصر، اور اس کا مطلب ہے مدد۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب کسی فعل کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے یہ نصر جو ہے یہ اسم ہے، تو اور اسم کے آخر میں پیش ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فعل میں جس چیز کے آنے کی بات کی جا رہی ہے وہ چیز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آ جائے، ہم نے پہلے پڑھا تھا اذا جاء کا مطلب ہے جب وہ آ جائے۔ اب وہ جو آ رہی ہے چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے نصرت، مدد، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ نصر ہے، اور کس کی نصرت ہے؟ اللہ ہی، اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد۔ تو جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح، اور واو کا مطلب ہے اور، ال کا مطلب ہے، ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ ہر قسم کی کامیابی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور دوسرا کسی خاص کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ال کی مدد سے ہم اسم نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الفتح کا یہاں پہ مراد جو ہے وہ ہے ایک خاص فتح کی بات ہو رہی ہے، اور وہ فتح کون سی ہے؟ فتح مکہ۔ اچھا، اب فاتحہ کا ٹیبل بھی ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھا تھا فاتحہ، فاتح۔ تو فتح جو ہے نا یہ فاتحہ کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم اب 2-3 اسباق کے بعد ہم مصدر پڑھیں گے جب،
تو اس وقت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فتح کا مطلب ہے کھولنا، ایک مطلب اس کا کھولنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو فتح کا مطلب ہے کھولنا. اور فتح کا دوسرا مطلب ہے جو ہم اردو میں فتح جس کو بولتے ہیں وہ ہے جیت یا کامیابی. تو اس طرح اس آیت کا مفہوم ہوا جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی. اب یہاں پہ جو فتح کے آخر میں جو پیش ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جس کیا چیز آنے کی بات ہو رہی ہے، جو چیزیں آنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ نصرت اور فتح. ٹھیک ہے، یہ جو پیش ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس فعل میں جو چیز آ رہی ہے یا جو اسم یہ کام کر رہا ہے وہ اسم یہ والا ہے، نصر ہے. اور پھر واو کے ساتھ بتا دیا گیا کہ جا دوبارہ استعمال ہو رہا ہے فتح کے لیے. واو حرف عطف ہے یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو جملوں کو یا دو لفظوں کو. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہی بات اس چیز پہ بھی لاگو ہوگی. تو اس میں کیا سبق کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ صرف کوشش کر سکتے ہیں. فتح اور کامیابی یا اللہ کی مدد جب آئے گی، جب بھی اللہ کی مدد آئے گی تو ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. جو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور پھر مدد آنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ سبق سمجھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب فرما. اور پھر ہم نے احتساب کرنا ہے کہ وہ اللہ کی فتح اور اللہ کی مدد اور فتح حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنی ہے کیا وہ ہم نے کوشش کی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا اور کیا مزید کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں اس میں پلان بنانا ہے کہ کس طرح ہم اللہ کی نصرت اور فتح حاصل کرنے کے لیے مزید کیا چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنا وقت کس طرح بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں، اپنا پیسہ کس طرح بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں، اور اپنی صلاحیت کو استعمال کس طرح مزید بہتر طریقے سے کر کے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اچھا، اگلی آیت کا پہلا حصہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ. ٹھیک ہے، اب واو کا مطلب ہے اور، رَأَيْتَ، رَأَيْتَ بیسیکلی ماضی کا ایک ہے فعل ہے. را فعل ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کا فعل ہے جو کہ ہم کسی ٹو میں پڑھیں گے. را اور رأیتا اس طرح ہے جیسے فعلا سے فعلتا بنتا ہے. تو جس طرح فعلا سے فعلتا بنتا ہے اسی طرح را سے رایا سے رائیتا بنتا ہے. تو رائیتا کا مطلب ہے آپ دیکھیں یا آپ دیکھ لیں. ناسا لوگوں کو. اب یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور فعل کے بعد ایک اسم آیا ہے. لیکن یہ اسم کس حالت میں ہے؟ اس اسم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ زبر ہے. تو زبر کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ جو فعل جو کام ہو رہا ہے وہ کام کرنے کا جو اثر ہے وہ اس اسم کے اوپر پڑ رہا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے آپ دیکھیں. رائیتا میں یہ جو رائیتا کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں. کس کو دیکھیں؟ ناسا لوگوں کو. تو اس طرح وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو. تو یہ ہم نے بات کر لی کہ رائیتا جو ہے وہ فعلتا کی طرح ہے. اور اب رائیتا کا بھی مطلب ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا، ہونا اس کا مطلب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے دیکھا. لیکن اذا جو شروع میں آیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے ساتھ یہ چونکہ واو کے ساتھ یہ چیز اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ بھی اس کا مطلب یہ جو اذا کی وجہ سے ماضی سے جو مضارع میں چلا جاتا ہے مطلب، تو یہ مضارع بن رہا. تو ہم اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے اور آپ دیکھیں. اور ناسا کا مطلب ہے انسان یا لوگ، اور ناسا کا آخر میں جو سین ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس کو دیکھیں گے؟ آپ لوگوں کو دیکھیں. تو لوگوں پر
اس دیکھنے کا یا اس فعل کا اثر پڑنا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. یدخلون کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا داخلہ، ناصرہ، ٹھیک ہے، تو ناصرہ، تو ناصرہ ینصرو ہم نے پڑھا تھا ینصرو اور ینصرون. تو اسی طرح یہ داخلہ ایک فعل ہے، داخلہ کا مطلب ہے وہ داخل ہوا. تو داخلہ کا جو مضارع ہے وہ ہے یدخلو، اور یدخلو کی جمع ہے یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں یا وہ سب داخل ہوتے ہیں. فی کا مطلب ہے میں، دین اللہ، دین ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دین کے ہم نے دو مطلب پڑھے تھے، ایک نظام زندگی اور ایک بدلے کا دن، یوم الدین ہم نے پڑھا تھا. تو یہاں پہ جو دین ہے اس سے مراد ہے نظام زندگی، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین یا اللہ تعالیٰ کے دین میں. تو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. افواجا کا مطلب ہے فوج در فوج، فوج کی جمع ہے افواج. تو یہاں پہ افواج جو ہے وہ ڈبل پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ڈبل زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ڈبل زبر کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ جو فعل استعمال ہوا ہے یدخلون، یہ جو فوج داخل ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فوج ہے وہ داخل ہو رہی ہے، تو وہ فوج جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق نہیں ہے اس کا نا، تو اس لیے یہاں پہ افواج آ. تو ترجمہ کیا بنا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یا گروہ در گروہ. یہاں سے ہم کیا اسباق دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اسباق یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کوشش کریں گے، کوشش ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کوشش کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اور جب اللہ کی نصرت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو لیکن کوشش کے بغیر یہ کامیابی نہیں ملنے والی یا اللہ کی مدد نہیں آنے والی. تو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ کوشش کے بعد جب کامیابی ملے گی، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور کامیابی ملے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس اللہ کی مدد کا یا اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، تو کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین اسلام کا قبول کرنا یا دین اسلام میں داخل ہونا، یہ کامیابی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کامیابی ہیں وہ ساری عارضی ہیں، شارٹ لاسٹنگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ان کامیابیوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگوں کو داخل کرنے کی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پھر یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں اس پہ اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو کیا واقعی ہم کچھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے؟ اللہ تعالیٰ کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور ایونچولی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کو سمجھیں اور اللہ کے دین کے اندر داخل ہوں. تو یہ ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں اس کا احتساب کرنا ہے. اگر ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے تو اس کی کوشش کریں. اور آخری آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ دو ٹکڑے ہیں، فا کا مطلب ہے پس یا پھر، سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کیجیے. تو ہم نے پڑھا تھا سبحان اللہ، سبحان کا مطلب ہے وہ پاک ہے، تو اسی مادے سے یہ فعل ہے. اور سبح جو ہے یہ امر ہے. آج ہم امر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی. سبح کا مطلب ہے آپ پاکی بیان کریں یا تم پاکی بیان کرو. تو بس تم پاکی بیان کرو، بی حمدی، یہ دو ٹکڑے ہیں، بی کا مطلب ہے سے اور حمد کا مطلب ہے تعریف. تو ہم نے یہ پڑھا تھا اس سے پہلے کہ پاکی بیان کرنا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اور حمد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ساری پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں ایک کمال درجے تک جو میکسیمم چیز ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اندر
موجود ہے وہ صفت اس طریقے سے. تو یہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. نقائص کی نفی جو ہے وہ ہے تسبیح، اور خوبیوں کا بیان کرنا جو ہے وہ ہے حمد. تو اس لیے ہمیشہ جو تسبیح ہوتی ہے وہ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد الحمد للہ. تو سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کے نقائص سے پاک ہے. کسی قسم کے بھی نقص، کسی قسم کا بھی نقص جو ہے وہ اللہ کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اندر نہیں ہے. اور حمد کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی خوبی اللہ تعالیٰ کے اندر میکسیمم مقدار میں ہو سکتی ہے. جو سب سے زیادہ متناہی مقدار میں جو بھی خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ دین قبول کر رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ کی تعریف کرنی ہے. ربی کا، اپنے رب کی، ٹھیک ہے، ربی کا یہ ہم پورا ٹیبل پڑھ چکے ہیں اس کا. وستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. یہ تین ٹکڑے ہیں. واؤ کا مطلب ہے اور، استغفر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بخشش طلب کرو، تم بخشش طلب کرو. ہو کا مطلب ہے اس کی، کس کی؟ اپنے رب کی. تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ واپس رب کی طرف لوٹ رہی. تو اور بخشش طلب کیجئے اس سے. استغفر جو ہے نا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، استغفار، مغفرت، غفور، مغفور. تو یہ اس طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا مطلب بھی سمجھنا ہمارے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پاکی بیان کرنے سے مراد ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ تمام عیوب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے کسی اور کی مدد کی حاجت ہے، نہ اسے کسی کے ساتھ کی حاجت ہے. وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے. وہ ہر چیز میں اکیلا ہے، وہ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، اختیارات میں اکیلا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور حمد کیا ہے؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے. اس کے علاوہ رحیم ہے، رحمان ہے. پھر اس کے بعد رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. تو یہ تمام خوبیاں، 99 نام جو ہم کہتے ہیں صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ تمام کے تمام 99 نام جو ہیں ان میں ہر صفت اللہ تعالیٰ کے اندر اس لیول کی موجود ہے کہ جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. اور بخشش طلب کرنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہم چونکہ انسان ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی ایک حد تک بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ایک حد تک بیان کر سکتے ہیں. ہماری تسبیح کرنا بھی ناقص ہے، ہماری اللہ کی حمد کرنا بھی ناقص ہے. تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تیری پاکی بیان کرنے کا حق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، جس طرح تیری حمد بیان کرنے کا حمد تیری کرنے کا جو حق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور ہماری طرف سے جو کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں اتنی پاکی اور اتنی تعریف اپنے لیے جو ہے نا وہ ہماری طرف سے قبول فرما. اور اس سے ایک اور سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں جو کہ آپ کو لگے کہ آپ نے اللہ کے دین کی یا کوئی نیکی کا کام کیا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خدمت کی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جس سے آپ کو خوشی ہو، تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ کام کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنے کے بعد آپ نے 3 کام کرنے: اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہنا. تو جب بھی کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور استغفار، یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں. سوچئے، تصور کریے کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سال کی جد و جہد کے بعد.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، نبوت مل گئی. تو وہاں سے مشکلات کا آغاز شروع ہوا، اور 21 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرگل کیا، کوشش کی، اپنی انتھک محنت کی، قربانیاں دیں، ہر قسم کی قربانی دی، اپنے ساتھیوں کی قربانیاں دیں، اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دیں، مال کی قربانی دی، اپنے آرام سکون کی قربانی دی، اور دنیا کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اپنے اللہ کا دین پریزنٹ کرنے کے لیے. تو اتنی ساری محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی مل گئی. کامیابی کیا کس صورت میں ملی؟ فتح مکہ کی صورت میں. اور اس کامیابی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کامیابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ فوج در فوج، یعنی کہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا بہت بڑے نمبر میں. تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ یہ جو کامیابی آپ کو ملی ہے، تو اس کامیابی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اور اللہ سے استغفار چاہنا ہے. ہم لوگ جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، جتنی بھی مطلب میکسیمم جو کچھ بھی کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک تک بھی ہماری نہ کامیابی پہنچ سکتی ہے، نہ ہماری ایفرٹ پہنچ سکتی ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کرنے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ آپ پاکی بیان کریں، تسبیح بیان کریں، حمد کریں اور استغفار جائیں، تو ہماری کیا مجال کہ ہم اترانا شروع کر دیں کہ واہ جی واہ میں نے یہ کام کر دیا، میں تو بہت نیک کام کر دیا، میں نے فلانے کی مدد کر دی، یا میں نے اس جگہ پہ یہ کر دیا، یا میں نے قرآن ختم کر لیا، یا میں نے ایک سپارہ ختم کر دیا، یا میں نے ایک سورت ختم کر لی. یا تو ہماری جو نیکیاں، وہ ہماری جو ایفرٹس ہیں یا جو ہماری کوششیں ہیں، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی ایفرٹس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی سامنے جو بھی کوشش کریں، جو بھی ایفرٹ کریں، جس وقت وہ ایفرٹ میکسیمم حد تک کر لیں اور اس نتیجے میں کوئی ہلکی پھلکی کامیابی، ہلکا پھلکا کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس پہ اترانے یا خوش ہونے کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اور اللہ کی سے استغفار چاہنا ہے. چاہے یہ کامیابی جو ہے یہ ہمیں ایک نماز پڑھنے کے بعد میسر ہو جائے، چاہے یہ کامیابی ہمیں ایک روزہ رکھنے کے بعد میسر ہو جائے، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ایفرٹ کر کے کسی کو کچھ سکھا لیں، کچھ پڑھا لیں، کچھ قرآن کی ختم کر لیں، تو جو بھی نیکی یا جو کچھ بھی ہم ایفرٹ کریں اس کے نتیجے میں جو بھی ہمیں کامیابی ملے، ایونچولی اس کامیابی کو پا لینے کے بعد آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہنا ہے. بس یہ 3 کام جو ہے نا یہ مین چیز. اور سورت کے آخری الفاظ ہیں انہو کان توابا. انہ کا مطلب ہے بے شک، ان اللہ مع الصابرین میں پڑھا تھا ہم نے. ہو کا مطلب ہے وہ کون؟ یعنی کہ اللہ. انہو بے شک وہ، کانا کا مطلب ہے توابا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تواب کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا یا بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. اچھا، کانا کا جو اصل مطلب ہے نا وہ ہوتا ہے تھا. یہ کانا بھی فعل ماضی ہے، تو کانا کا مطلب ہے وہ ہوا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، یہ ہمارے ایمان یا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے. تو اس لیے جب بھی یہ کانا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں ہے. اور تابا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تابا تائب. اور تواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بار بار پلٹنے والا. تو اللہ بھی تواب ہے، بندہ بھی تواب ہے. بندہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف بار بار پلٹتا ہے. تو اس طرح اللہ اور بندہ دونوں تواب ہیں. تو جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو توبہ قبول کرنے والا ہم اس کو ترجمہ کریں گے، اور جب انسان کے لیے استعمال ہوگا تو توبہ کرنے والے. ہم نے یہ پہلے یہ لفظ پڑھا تھا وضو کے بعد والی دعا میں، اللہم اجعلنی من التوابین. تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ
ہمیں بنا دے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے. تو جب انسان کے لیے، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو توبہ کرنے والا کہیں گے، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ترجمہ کریں گے توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تواب کی جمع جو ہے وہ توابون اور توابین ہو سکتی. تو اس میں کیا ہے، اس میں چوتھا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے کہ ایک عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے. کسی وقت بھی، کسی بھی لمحے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کا جو غفور کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. سچی توبہ کریں، ٹھیک ہے، اور یقین رکھیں توبہ کی قبولیت پہ. مثال کے طور پہ جو توبہ ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ توبہ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو سٹیج ہے وہ گناہ کا اعتراف کرنا، یعنی کہ کوئی بھی گناہ اگر ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو گناہ سمجھنا، اس کا اعتراف کرنا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی. دوسری سٹیج ہوتی ہے اس پہ شرمندہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس پہ شرمندہ نہیں ہیں تو یہ توبہ نہیں ہو سکتی. تیسری چیز یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، تو تیسری جو چیز ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ بھی کریں، آپ اس پہ شرمندہ بھی ہوں، لیکن پلان آپ کا یہ ہو کہ کل اٹھ کے میں نے پھر وہی کام کرنا ہے دوبارہ، اور رات کو میں توبہ کر کے سو جاتا ہوں. تو دوبارہ نہ کرنے کا مصمم یا پکا ارادہ ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس اس گناہ کی وجہ سے یا اس حرکت کی وجہ سے اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس حق کو واپس کرنا. تو یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو سچی توبہ ہوتی ہے. تو اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے اس کی قبولیت پہ. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی توبہ کریں ہمیشہ یہ 4 سٹیپس جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں. پھر اس پہ شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے گناہ گار ہونے پہ. پھر دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، اللہ اب میں سدھر جاؤں گا، اب میں نہیں کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگیں، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا. تو خلاصہ کیا کریں گے ہم سورہ نصر کا؟ سورہ نصر میں ہم 4 باتیں سیکھیں گے. اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں ہم نے پڑھی ہم ایک جملے میں اس کا خلاصہ کر لیتے، لیکن سورہ نصر کا جو مضمون ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا مضمون ہے کہ اس کو ایک جملے میں آپ سم اپ نہیں کر سکتے. 4 باتیں ہم یاد رکھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح سے ہم یاد رکھیں گے کہ کامیابی اور فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی جب بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم جو مرضی کوشش کر لیں کامیابی نہیں ملے گی. اور جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے کہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہو جانا. یہ بات ہم نے کہاں سے نکالی؟ یہ تھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو لوگوں کا اسلام میں داخل ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے. تیسری بات ہم نے پڑھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. جب کامیابی حاصل ہو جائے تو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح اترانے کی بجائے، پھولنے کی بجائے، اس پہ تکبر کرنے کی بجائے کہ میں نے یہ بہت بڑا کام کر لیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے اور استغفار کرنی. اور چوتھی بات یہ خوشخبری والی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ سبق ہم نکالیں گے انہ کان توابا. تو 4 باتیں کیا ہوئی کہ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب ہے لوگوں کا اسلام میں داخل ہو جانا. جب کامیابی ملے تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کریں، اور اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ ہے سورہ نصر کا خلاصہ. اس سے پہلے ہم نے سورہ عصر پڑھی. سورہ عصر کا خلاصہ تھا کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا. اس سے پہلے ہم نے سورہ ناس پڑھی تھی. سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہیں یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے. بالخصوص سورہ ناس میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ فلق میں
اندھیرا، جادو اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی جو عقیدے کو خالص کرنے والی صورت ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ فتح پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی جو کہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہمارا قرآن کا سبق آج ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے قرآن سمجھیے کہ سبق نمبر 15 میں، جس میں ہم گرامر سیکھتے ہیں، اس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم فعل امر اور نہیں شروع کریں گے۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے، یہ ٹی پی آئی کے کمپوننٹس ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا اب تک؟ ہم نے پڑھا ہے ماضی۔ ماضی کیا ہے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ پھر مضارع پڑھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 18,000 افعال ان اوزان پہ آتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ ہم فعل امر شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو کسی وقت فعل مضارع سے پہلے یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سوف۔ سوف کا مطلب ہے جلد یا ان قریب۔ تو کس طرح آتا ہے؟ مثال کے طور پہ آئے گا سوف یفعلو کا مطلب ہے وہ جلد کرے گا، یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن جب سوف مطلب یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، لیکن جب سوف آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اب مستقبل کو اسپیسیفائی کر دیا اس نے، مستقبل کو اور مستقبل قریب کو۔ ٹھیک ہے، تو سوف یفعلو کا مطلب ہے وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو آپ جلد کریں گے، سوف افعلو میں جلد کروں گا، سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ بلی سمجھ لیں کہ سوف کے بعد جب فعل مضارع ہو، کسی فعل مضارع سے پہلے اگر سوف آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مضارع کا معنی جو ہے وہ ایک تو مستقبل کے لیے اسپیسیفائی ہو گیا اور مستقبل بھی قریب کا۔ تو اس کا ترجمہ پھر ہم اس طرح کریں گے کہ وہ جلد کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات چھوٹی سی بات تھی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ کئی دفعہ سوفا کی جگہ سا استعمال ہوتا ہے۔ سا کا مطلب ہے کہ وہ بہت جلد، یعنی کہ سوفا کا مطلب تھا جلد، لیکن سا کا مطلب ہے بہت جلد۔ تو یاد رکھنے کا ٹوٹکا یہ ہے کہ اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا بھی وقت نہیں۔ تو جب اتنی جلدی ہے، اتنا بہت زیادہ قریب کہ آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ سوفا بول سکیں، تو صرف آپ سا بول دیتے ہیں بس۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، افعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، اور سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دو چیزیں تھی۔ فعل مضارع سے پہلے سوفا یا سا استعمال ہوگا تو ایک تو وہ مستقبل میں لے جائے گا، اس کا ماضی صرف مستقبل کے لیے اسپیسیفائی ہوگا۔ اب ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کرتا ہے۔ اور دوسرا، مستقبل میں بھی سوفا جب ہوگا تو وہ مستقبل قریب کی بات ہے، اور بہت قریب کی جب بات کرنی ہوگی تو سا استعمال ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ الحمدللہ، اب ہم چلتے ہیں فعل امر کی طرف۔ فعل امر کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو حکم دینا، اور فعل نہیں کا مطلب ہے کسی کو روکنے کا حکم دینا، رکنے کا حکم دینا۔ اب اس میں حکم دینا بھی ہو سکتا ہے اور ریکویسٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے سے چھوٹے کو کہہ رہے ہیں تو وہ حکم دینا ہوگا، روکنے میں بھی آپ حکم دیں گے، اور کام کرنے کا جب حکم دیں گے تو وہ بھی حکم دینا ہوگا۔ لیکن جب آپ کسی اپنے سے بڑے عہدے کے کسی ہستی سے یا کسی شخص سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ اس سے ریکویسٹ کی صورت میں کہیں گے۔ اردو میں ہم کہیں گے کہ اس سے درخواست کر رہے ہیں، اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن عربی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوگا، امر کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ
امر کے لیے ٹی پی آئی کے اشارے کیا ہوں؟ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم ماضی کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو ہم رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے تو یہ ماضی کے لیے ہے. جب ہم آنکھ کے لیول پہ اشارہ کریں گے تو یہ مضارع کے لیے. سینے کے لیول پہ جب اشارہ کریں گے تو یہ ماضی کے لیے ہے, اور جب آنکھ کے لیول پہ کریں گے تو یہ مضارع ہے. امر کا اشارہ یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کو انگلی سے اشارہ کر رہے ہو کہ یہ کام کرو, تو سامنے کی طرف سے ایسے, مطلب سامنے سے آپ نیچے اشارہ کریں گے کہ جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ بیٹھ جاؤ یا رک جاؤ یا یہ کام کرو, تو یہ ہے امر کا اشارہ واحد کے لیے. اور امر کا اشارہ جمع کے لیے ہم کریں گے جب چار انگلیوں کے ساتھ سیم اشارہ کریں گے یہ. ٹھیک ہے, تو کر تم سب کرو, تو کر تم سب کرو. اور جب ہم نے کسی کو روکنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں کا اشارہ ہوگا, اپنے بائیں سائڈ سے انگلی کو دائیں طرف لے کے جائیں گے. تم سب مت کرو, تم مت کرو اور تم سب مت کرو. جیسے کسی کو روک رہے ہو, نہ کرو نہ کرو, تو تم مت کرو, تم سب مت کرو. یہ اشارے ہیں بیسیکلی. تو یہ چار اشارے ہمارے ان میں ایڈ ہو گئے. تو کر تم سب کرو, تو مت کر تم سب مت کرو. ٹھیک ہو گیا, اشارے سمجھ آ گئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو حکم دیں گے, کسی کو بھی آرڈر دے رہے ہوں گے, تو آپ کس کو آرڈر دیں گے؟ غائب کو دیں گے, سامنے والے کو دیں گے, یا اپنے آپ کو دیں گے؟ سامنے والے کو دیں گے. ویری گڈ. تو جب بھی آپ حکم دیں گے تو سامنے والے کو حکم دیں گے. اور ماضی میں حکم دیں گے یا حال یا مستقبل میں؟ حال میں اور مستقبل. حال میں یا مستقبل میں دیں گے. ماضی میں تو آپ حکم دے نہیں سکتے, ماضی والا کام تو ہو چکا. جو کام ہو چکا نہ آپ اس کو کرنے کا حکم دے سکتے ہیں, نہ اس سے روک سکتے ہیں. آپ اسی کام کا حکم دے سکتے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے یا جو نہیں ہوا, اسی کام سے روک سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کا جو ہے نا صیغہ, اور ماضی یا مضارع کا, سامنے والے کا جو صیغہ ہے مضارع کا, اس سے امر بنے گا. ٹھیک ہے, تو فعلا کا مضارع کیا تھا؟ یفعلو, یفعلو تھا. پھر یفعلون تھا, یفعلو یفعلون, تفعلو. تفعلو سے ہم امر بنائیں گے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ. اچھا, یہ جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم تفعلو سے امر بنائیں گے, تو امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ امر بنانے کا طریقہ ہے, دو کام کریں گے ہم. تا گرائیں گے, شروع والا تا گرائیں گے, اور آخر والی حرکت جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو امر بنانے کا طریقہ سٹینڈرڈ طریقہ ہے. ہمیشہ جب بھی کسی سامنے والا جو مضارع ہے, جو سامنے والے کے لیے بولا جا رہا ہے, اس سے جب بھی امر بنانا ہوگا تو ہم پہلا لفظ جو تا ہے, یعنی کہ ہمیشہ تا ہی ہوگا, ظاہر سامنے والے کے لیے تا ایڈ ہوتا ہے, تو شروع والا جو تا ہے وہ ہم گرائیں گے اور آخری حرکت کو ساکن کر دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ جب ہم تفعلو میں تا گرائیں گے اور اس کو ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا فا ساکن, عین کے اوپر زبر اور لام ساکن. اب یہ پڑھا نہیں جا سکتا عربی میں. جیسے ہم انگلش میں کچھ الفاظ ہیں یا اردو میں بھی کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہم ساکن سے شروع کر کے پڑھ لیتے ہیں. جیسے اسکول, اسکول میں جو سین ہے وہ ساکن ہے پہلا, ٹھیک ہے. لیکن عربی میں ساکن کے ساتھ عربوں کو پڑھنا مشکل لگتا ہے. تو عرب کیا کرتے ہیں؟ عرب اس کے لیے آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں, اس سے پہلے ایک ٹیمپریری حمزہ ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بن جائے گا افعل. ٹھیک ہو گیا, یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ افعل حمزہ جب ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا افعل. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم فعل امر بنائیں گے. تو فعل امر بنانے کا ایک میتھمیٹیکل سا طریقہ ہے, اور ہم ہمیشہ فعل امر اسی طریقے سے بنائیں گے. تو افعل تو کر, افعلو تم سب کرو. تو فعلا کی جمع تھی فعلو, تو افعل کی جمع ہے افعلو. فعلا فعلو, افعل افعلو. ٹھیک ہے. اور جب کسی کو روکنا ہو تو ہم کہتے ہیں لا, یہ ہم نے پڑھا تھا, لا استعمال ہوتا ہے. اور لا سامنے والے کو روکنا ہے, لا تفعل,
تو مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو. تو یہ ہمارا آج کا جو مین کانٹیکسٹ، جو مین ہمارا جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے، افعل تو کر، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو. تو میرے ساتھ پڑھیں، افعل تو کر، افعلوا تم سب کرو، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل تو مت کر، مت کرو، لا لا تفعلوا تفعلوا مت کرو، تم سب مت کرو، لا تفعلوا تم سب مت کرو. تم سب مت کرو، افعل لا تفعلوا تو تم سب کر، مت کرو، افعلوا تم سب کرو، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلوا لا تم سب تفعلوا مت کرو. تم سب مت کرو. اچھا، یہ امر کے صیغے نا ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں. ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدی کیا تھا؟ اہدی تو ہدایت دے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا اللہم صلی، تو رحمت بھیج، اللہم بارک تو برکت بھیج. تو یہ ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ جب ہم نے یہ استعمال کی تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فعل امر ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم مستقبل میں پڑھیں گے. تو آج ہم اس کو پڑھیں. تو میرے ساتھ پڑھیں، افعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا، لا تفعل لا تفعلوا، افعل افعلوا افعل لا افعلوا تفعل لا تفعلوا. لا تفعل لا تفعلوا. اچھا، اب اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس کے سوال جواب کیسے ہوں گے. افعل کا مطلب کیا ہے؟ تو کر. تو اردو میں اگر کسی کو کہیں افعل تو کر، تو اس کا جواب وہ کیا دے گا؟ میں کروں گا یا جلد کروں گا. میں کروں گا یا میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا کہاں پہ آیا؟ یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا. افعل جی، افعل، افعلو، افعل ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم فعل امر کا جو بھی صیغہ ہوگا وہ بنے گا تفعلو سے، اور اس کا جواب ہوگا افعلو، میں کرتا ہوں. تو ہم کہیں گے افعل تو کر، تو جواب ہوگا افعلو، میں کرتا ہوں. اور جب ہم کہیں گے افعلو افعلو تم سب کرو، تو جواب ہوگا نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل امر کا جو واحد ہے اس کا جواب ہوگا متکلم مضارع سے، اور یعنی کہ مضارع واحد متکلم جو ہے اس سے، اور جو فعل امر کا جمع ہوگا اس کا جواب ہوگا متکلم جمع سے، مضارع کی متکلم جمع سے. تو کیا ہوا؟ افعل کا جواب ہوگا افعلو، اور افعلو کا جواب ہوگا نفعلو. نفعل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی سمجھ آ گیا الحمدللہ. اور اگر ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں کہ بھلائی کر، تو بھلائی کر، تو ہم کہیں گے افعل خیرن، تو کر بھلائی، تو جواب ہوگا افعلو خیرن، میں کرتا ہوں بھلائی یا میں کروں گا بھلائی. افعلو خیرن تم سب کرو بھلائی، نفعلو خیرن ہم سب کرتے ہیں بھلائی یا ہم سب کریں گے بھلائی. تو اب ہمارا جو ٹیبل ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گیا. اب ہمارے ٹیبل کی بھی کچھ ایسی شکل ہو گئی. پہلا حصہ جو ہے وہ ہے فعل ماضی، دوسرا ہے مضارع، دوسرا کالم مضارع کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ امر اور نہیں. آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتا ہوں، افعلون آپ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نفعل آگے چلتے ہیں. آگے کیا تھا جی؟ اگلا ٹاپک ہے، اگلا جو ہے نا وہ ہے افتح، فتح. فتح کا جب بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ تفتحو سے بنے گا. ٹھیک ہے، تفتحو سے کیسے بنے گا؟ تا گرائیں گے، ہا ساکن ہو جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فا ساکن، تا زبر اور ہا ساکن. یہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ حمزہ، اور حمزہ کے نیچے زیر، تو یہ بن جائے گا افتح. افتح کا مطلب ہے تو کھول، افتحو تم سب کھولو،
لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو. ٹھیک ہے، آسان ہے. افتح تو جی جی کھول، افتحو تم سب کھولو. لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں. افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو. لا تفتح تو مت کھول، بولو لا تفتحو تم سب لا مت کھولو. تفتح مت کھول افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. لا تفتح لا تفتح افتح افتحو افتح لا تفتح لا تفتحو. لا تفتح لا تفتح. الحمدللہ. اچھا، اب ہم اگر اس کو بول چال میں استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ افتح کا جواب کہاں سے آئے گا؟ افتحو سے. ٹھیک ہے، بس یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہوتے تھے، ایک منٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آئے گا افتح سوال ہوگا تو اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کا جواب ہوگا افتحو سے. افتح ٹھیک ہے، اور جب سوال ہوگا یا جب حکم دیا جائے گا افتحو تو جواب ہوگا نفت نفتحو. ٹھیک ہے، تو یہ بس ہم نے یاد رکھنا ہے. تو یہ سوال یعنی کہ بول چال جو ہے یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں جی. اور افتح کا جواب ہے افتحو، افتحو کا جواب ہے نفتحو. اور اگر ہم ساتھ کچھ اور لگائیں، افتح الکتاب، تو اس کا مطلب ہے تو کتاب کھول، اور اس کا جواب ہوگا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں یا میں کتاب کھولوں. افتح الکتاب تم سب کتاب کھولو کا جواب ہوگا نفتح الکتاب، ہم سب کتاب کھولتے ہیں یا ہم سب کتاب کھولیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل ہمارا یہاں تک بن گیا. یہ ٹیبل ہو گیا ہمارا فتح فتحو فتحت فتحتو فتحتم فتحنا، یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح، افتح افتحو لا تفتح لا تفتح. الحمدللہ. اور آخری جو ہے وہ ہے جعلہ کا. تو جعلہ کا ٹیبل اگر ہم دیکھیں تو کس سے بنانا ہے؟ ہم نے تجعلو سے بنانا ہے. تجعلو سے کیسے بنے گا؟ تا گرے گا، لام ساکن ہو جائے گا، یہ بن جائے گا جیم یہ جو ساکن عین زبر لام ساکن. اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر لگی گی، یہ بن جائے گا اجعل، تو بنا. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا اجعل؟ وہ اپنے دعا میں دعا میں، وضو کی دعا میں. اللہم اجعلنی ہاں جی یا رب جعلنی مقیم صلاتی، وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا. دو دعائیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں پڑھا تھا. تو اجعل کا مطلب ہے تو بنا، اجعلنی تو بنا مجھے. تو یہ دو ٹکڑے الگ الگ ہوئے، اجعل علیحدہ ہو گیا، نی الگ ہو گیا. تو اجعل کا مطلب ہے تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجل تو مت بنا، لا تجلو تم سب مت بناؤ. ٹھیک ہے، اجعل اجعلو لا تجل لا تجلو، اجعل اجعلو لا تجل لا تجلو. اور جب بول چال میں استعمال کریں گے تو لا اجعل کا تجل جواب لا کہاں سے ہوگا؟ تجل یہ ٹیبل آپ کے سامنے. اجعل کا جواب کہاں سے ہوگا؟ اجالو اجعلو. اور اجعلو کا جواب کہاں سے اجالو ہوگا؟ نجعلو. الحمدللہ. نہ جالو. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں یہاں پہ آج ہمارا سبق ختم ہوا. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے. ماحول بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایکچولی کرنا چاہیں، ہم لوگ میڈیکل کالج میں تھے تو جب ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کو پیپر پہ لکھتے تھے اور اس کو اپنے کمرے میں چسپاں کر لیتے اور آتے جاتے اس کو دیکھتے رہتے تھے. تو بار بار دیکھ دیکھ کے وہ یاد ہو جاتا. تو بالکل قرآن سیکھنے کے لیے بھی یہی کام کرنا پڑے گا.
پوسٹرز ہیں قرآن QC1 کے پوسٹرز بنے ہوئے ہیں، میں وہ پوسٹرز آج گروپ پہ شیئر کر دوں گا، ان کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے آفس میں اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، اپنے پاکٹ بک جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں اپنے ڈیوائسز میں، اپنی گاڑی میں سیو کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں آڈیو ریکارڈنگ کر کے جو بھی مشکل چیز لگے آپ کو، جو یاد نہیں ہو رہی، جو بھول رہی ہے، اس کو آپ اپنی زبان میں ریکارڈ کر کے اپنی گاڑی میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک اور ورک بک اپنے سامنے رکھیں، اپنے کام والی جگہ پہ رکھیں، جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ رکھیں، جب بھی فارغ ہوں اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ لگائیں، اس میں ڈیلی کی آیت لکھیں، کوئی ایک آیت لکھیں اور اس آیت کا ترجمہ لکھیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو گھر میں باقی لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس آیت کے ساتھ، اس دن کی آیت کے ساتھ ان کا بھی ایک اٹیچمنٹ یا اس کا مطلب سمجھنے میں ان کو مدد ملے گی۔ اور اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے اپنے ساتھ ساتھی بنائیے اس سفر کے لیے، اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ مل کر سیکھیں۔ تو یہی طریقہ ہے سیکھنے کے لیے، اور ان میں سے سب سے آسان کیا ہے؟ ووکیبلری کارڈ، اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور ریوائز کرتے رہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا ایک منزل ہم نے اچیو کر لی، 3 کوارٹرز ہمارا جو کورس ہے وہ ختم ہو گیا۔ 3 کوارٹر کورس ختم ہونے کے اختتام پر ہم 186 الفاظ اس سبق میں ان اسباق میں سیکھ چکے ہیں، جو قرآن کریم میں 37,500 دفعہ ہیں۔ ہم 50% اچیو کرنے کے بہت قریب میں، 39,000 جب ہو جائیں گے تو ہمارا 50% اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک میں ہم 50% کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، ایک قرآن کریم کو کھول کر دیکھ کر پڑھیں اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور اس میں ان الفاظ کو ڈھونڈیں جو کہ الفاظ ہم نے ان اسباق میں، یہ جو 186 الفاظ ہم نے ان اسباق میں پڑھ لیے ہیں ان کو ڈھونڈیں۔ 2 پڑھنے کے، جن میں سے ایک کتاب سے پڑھنا ہے، ایک اپنی ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا ہے۔ 2 کرنے کے کام ہیں، ایک ویک کا جو کوئز ہوگا وہ شیئر کیا جائے گا، وہ اٹیمپٹ کریں، اور ایک اپنی ہوم ورک جو ورک بک ہے اس کے اوپر ان 2 اسباق یعنی کہ سبق نمبر 14 اور 15 کا جو پیجز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ قرآن سیکھنے کے لیے میری مدد فرما، علم سیکھنے میں میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، اور پھر ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات، یہ جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو آج جو ہم نے سورہ، تو یہ ویسے کیا ہے، یہ مجلس کے خاتمے کی دعا ہے، تو اگر آپ یہ دعا پڑھیں جب بھی کوئی کام کرنے کے بعد، تو اس دعا میں جو ہم نے آج سبق سیکھا نا سورہ نصر میں، سبق کیا سیکھا ہم نے کہ اللہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، بھلائی کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، تو آپ کیا کریں؟ پاکی بیان کریں، پھر اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو یہاں پہ پاکی بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ ہی سبحان سب سے بولا، پھر اس کے بعد حمد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہ پاکی بیان کرنا اور حمد بیان کرنا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا۔ تو استغفار کیسے ہے؟ نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو بڑی پیارے یہ کلمات ہیں، اور اس میں وہی جو سبق آج ہم نے پڑھا نا، اس کی بیسیکلی یہ پریکٹیکل چیز ہے جو کہ ہم ہر سبق کے آخر میں ہم یہ کلمات کہہ کے تو اپنی مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔